بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IMF کا وفد پاکستان کے دورے پہ ہے اور گزشتہ روز اس نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے اسے مطمئن کیا ہے یا نہیں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس بالکل ناک آؤٹ ہوئے ہیں اور اس وفد کی تسلی نہیں کروا سکے۔ ظاہر ہے جو آئے ہیں وہ خبر تو لے کے آئے ہیں، ساری تصدیق کرتے پھر رہے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے۔ اداروں سے مل رہے ہیں، کچھ وزارتوں کے وزیروں کو انہوں نے لائن حاضر کیا ہوا ہے اور ابھی وہ اپوزیشن سے ملیں گے۔ حکومت اتنی بزدل اور ڈری ہوئی ہے کہ حکومت کو کسی صورت بھی انہیں اپنے سپریم کورٹ تک ایکسیس نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ نے سب کچھ گروی رکھا ہوا ہے، ساری قوم کو گروی رکھا ہوا ہے، پیسہ لے کے خود کھا جاتے ہیں اور جب حساب کتاب کی باری آتی ہے تو ادھر ادھر اداروں کے حساب کتاب تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اداروں کے حساب کتاب کیا تلاش کرنے، دو آدمی کافی ہیں، شہباز اور آصف زرداری جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑتے تھے، اور وہ جتنا کچھ آ رہا ہے وہ تو ان دونوں کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ ان دونوں کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور بڑے میاں صاحب کی صاحبزادی دھڑا دھڑ منصوبوں پہ منصوبے، ہوائی منصوبے، جن میں ان کو تو طریقے بھی آتے ہیں، بھائی وہ پرانے کھلاڑی ہیں، کمیشن لینے کے طریقے ان کو آتے ہیں، کھانے کے طریقے آتے ہیں، اسے ملک سے باہر لے جانے کے طریقے آتے ہیں، پاناما میں اس کی انویسٹمنٹ کرنے کے طریقے آتے ہیں۔ بہرحال IMF کا وفد پاکستان کے اداروں کی چھان بین کر رہا ہے۔ کاش یہ چھان بین جو ان کو لائے تھے وہ کر کے لاتے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ یہ کھانے پینے والے ہیں، ملک لوٹنے والے ہیں، ان کو بڑی کوشش سے بڑے زور سے لایا گیا ہے، کوئی آسانی سے تو نہیں آئے۔ پورا الیکشن جو ہے اسے مینج کیا گیا، 47 پہ لے جایا گیا، RO کو مارا گیا، RO کو بدلا گیا، RO کو دوران ڈیوٹی ہی غائب کر دیا گیا۔ بڑی مشکل سے لائے گئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کاش وہ احتساب بھی کرتے ان کا اور ان کی بجائے کوئی دیانتدار بندہ ملک میں لے آتے۔ انہوں نے آ کے عدلیہ کا جو حال کیا ہے اس پہ میں نے کل گفتگو کی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بیان دیا کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب زمیں بوس ہو چکے ہیں۔ تو اس بیان میں کون سی بات غلط ہے جی؟ سپیکر ایاز صادق صاحب کی غیرت جاگ گئی اور انہوں نے کہا جج کے ریمارکس پارلیمان پر حملہ ہے۔ ایاز صادق صاحب، جس دن آپ کے بندے اٹھائے گئے تھے، جس دن بندے ویل چیئروں پہ لائے گئے تھے، جس دن بندوں کے گھروں پہ MNAs کے گھروں پہ چھاپے پڑے تھے، اس دن پارلیمان پہ حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس دن آپ کی غیرت نہیں جاگی، اس دن آپ خاموش رہے۔ کاش آپ اس دن بولتے تو پتہ لگتا کہ کوئی ادارہ ہے اور اس کا کوئی سپیکر ہے۔ جب سپیکر اپنے ممبران کو تحفظ نہ دے سکے تو پھر وہ زمیں بوس ہی ہو چکا ہے نا۔ خان صاحب نے خط لکھا، ایک خط لکھا آرمی چیف کو، پھر دوسرا خط لکھا، پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا دنیا میں اس کا چرچا ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا میں اس کا شور پڑا، انٹرنیشنل اخبارات نے اس کی شاہ سرخیاں لگائیں، لیکن ہمارے چیف جسٹس تک وہ خط ان کو کل ملا ہے۔ یعنی اتنے دنوں سے پہلے جس دن خط بھیجا تھا اس دن اعتراض لگا کے واپس کر دیا، اور کئی دنوں سے جو خط پوری دنیا میں پہنچ گیا وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب تک کل پہنچا ہے جب IMF کی ٹیم پہنچی۔
تو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ خط اچھا ہے، بڑا مدلل لکھا ہے، ساتھ خان صاحب نے دلائل بھی دیے ہیں، اور میں نے وہ خط جو ہے وہ غیر آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے۔ غیر آئینی بینچ میں جو ججز صاحبان تشریف فرما ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان ججز کو آپ کا یہ خط بھیجنا مسئلے کا حل تو نہیں، خط سے مذاق ہے، بلکہ آپ کی عدالت میں جو فریادی فریاد کرنے آئے، اپنی فریاد لے کے آئے، اس کی فریاد سننے کی بجائے، اسے حل کرنے کی بجائے آپ الٹا اس کا مذاق اڑا رہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ تنخواہیں ممبران اسمبلی کی 1,80,000 روپے سے بڑھا کے 5 لاکھ کر دی گئی ہیں، اس لیے کہ حکمرانوں کے پاس زہر کھانے کو کچھ نہیں۔ ججوں کی تنخواہیں، پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں، جو نظام کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، بول سکتا ہے، حق بات کہہ سکتا ہے، ان سب کی تنخواہیں اتنی بڑھا دو، ان کے منہ میں اتنے نوالے دو کہ ان کا منہ بات کرنے کے لیے کھل ہی نہ سکے۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ اس میں تمام پارلیمنٹیرین بیک آواز ہوتے ہیں، کوئی اپوزیشن نہیں رہتی اور کوئی حکومت نہیں رہتی، سب تنخواہیں بڑھانے کے، مراعات بڑھانے کے بل پاس کرنے کے لیے سب حاضر۔ اور آج رات ایک ٹی وی چینل شاید GNN تھا، اس پہ کوئی پروگرام لگا ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 7 لاکھ روپے یومیہ ایک سینیٹر پہ خرچ ہو رہا ہے، اور 5 لاکھ روپے یومیہ ایک MNAs پہ یومیہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ وہ حکومت کر رہی ہے جو IMF سے قرضے مانگ رہی ہے، قرضوں کے لیے جس نے ملک گروی رکھ دیا ہے، وہ حکومت یہ عللے تللے یہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے کو اڑا رہی۔ غریبوں کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے۔ اور یہ خبر میں آج اخبار نوائے وقت میں دیکھ رہا تھا کہ 30 ارب کے رمضان پیکج کی منظوری۔ یہ عوام کو کیا ملے گا جی؟ سموسے سستے ملیں گے، کھجوریں سستی ملیں گی، پکوڑے سستے ملیں گے؟ کچھ نہیں ملے گا، عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ 30 ارب روپے کھایا جائے گا، اور اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اصل میں اشرافیہ پیکج ہونا چاہیے تھا۔ جو افسران پنجاب حکومت میں ذمہ داران ہیں، جو جہاں ہیں، وہ حصے بکھرے کر کے یہ عوام کا 30 عوام کو رمضان شریف میں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، پچھلی دفعہ عوام کو جو آٹا دیا تھا وہ چھان بورے سے بھی بدتر تھا، شور پڑا، لوگوں نے کہا یہ تو جانوروں کے کھانے والا بھی نہیں، یعنی یہاں اس کی بوری کی قیمت اگر 500 وصول کریں گے تو 50 روپے والی بوری تلاش کریں گے، 450 تو یہیں کھائیں گے، ایک بوری میں کھائیں گے۔ تو یہ اس کا نام ہونا چاہیے تھا کہ 30 ارب روپیہ اشرافیہ پیکج کا رمضان کے لیے اعلان کیا گیا۔ اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کل رات محمود خان اچکزئی کے گھر تمام اپوزیشن جماعتوں کا عشائیہ تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، اسد قیصر، مسٹر گوہر وغیرہ، یہ ساری اپوزیشن جماعتیں موجود تھیں۔ اور سنا ہے خبر رات کہیں چل رہی تھی کہ مولانا آ رہا ہے۔ کسی زمانے میں میرے بہت محترم مشفق قاضی حسین احمد صاحب کا جب الیکشن تھا تو اس وقت جماعت اسلامی والے اشتہار دیتے تھے، ظالموں قاضی آ گیا یا ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ الیکشن عوام کی رائے کے مطابق تھوڑا ہوتا ہے۔ الیکشن کروانے والوں کی مرضی سے سارا کچھ طے ہو جاتا ہے پہلے ہی۔ قاضی صاحب جیسے آدمی کو کون آنے دیتا تھا؟ تو نعرہ لگ گیا ہے کہ مولانا آ رہا ہے۔ کاش لبیک والے بھی بول پڑیں، اور ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، جو کچھ صورتحال بن رہی ہے، قبل اس کے کہ بہت نقصان ہو جائے، پہلے میدان میں آ جائیں۔ اور دینی جماعتیں، خاص کر کے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان،
تحریک لبیک وغیرہ، سنی تحریک، یہ ساری جماعتیں میدان میں آ کے جو کچھ اس وقت آئین کے خلاف ہو رہا ہے اس کے رستے میں رکاوٹ بنے۔ ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے قربانی کا وقت ہے، اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟